السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، اکانومی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہے ہیں اپنے مختلف شوز میں، اور گزشتہ کچھ شوز میں ہم نے ماحولیات کے حوالے سے بات کی ہے۔ کراچی میں خاص طور پر، پورے ملک میں ہی ویسے، لیکن کراچی میں خاص طور پر گرمی جو ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کئی روز پہلے بھی بارشیں ہوئیں، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئیں، کبھی 1 گھنٹے کے لیے ہوئیں، کبھی آدھے گھنٹے کے لیے بارشیں ہوئیں۔ بہت ساری جگہوں پر پانی ضرور نظر آیا جس سے احساس ہوا کہ بارش ہو گئی ہے، لیکن جو گرمی کی شدت ہے وہ 10 12 14 گھنٹے تو کم رہی، لیکن اس کے بعد پھر سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ماحولیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع یہ بھی ہے کہ جو ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، خاص طور پہ پینشنرز کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خالد عمر صاحب، معروف شخصیت ہیں، فارمر منسٹر رہے ہیں سندھ میں انوائرمنٹ اینڈ آلٹرنیٹ انرجی کے۔ بہت شکریہ جناب خالد عمر صاحب، ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سعید اختر صاحب، جو کہ کنوینر ہیں سندھ اینڈ لوکل گورنمنٹ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسیشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعید صاحب۔ اور خالد عمر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ۔ ایک عرصہ آپ نے سرو کیا منسٹر ماحولیات کے طور پر، آج کل کا ماحول کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ ماحول، قدرتی ماحول کی بات کر رہے ہیں یا سیاسی ماحول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قدرتی ماحول پہ بات کر لیتے ہیں۔ قدرتی ماحول تو جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ بھگت رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسا جو ایک انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، وہ جس قسم کے کرائسس کا سامنا ہے، اس میں ہم ایک بہت بری صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ گلوبل انڈیکس کے مطابق ہم 7واں دنیا کا وہ ملک ہے کہ جو بہت بری طرح اس سے متاثر ہے۔ گلوبل وارمنگ ہو گئی جس کی وجہ سے ہیوی رینز ہیں، فلڈ ہیں جو جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ کوسٹل ایریاز جو ہیں جس میں ہم کراچی بھی شامل ہے، یہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت گرمی ہے اور جو ہیٹ ویو چل رہی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں اس میں اور بارشیں ہوتی ہیں، تو بارش کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ اور زیادہ گرمی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بہت دیر کر چکے ہیں اس معاملے کے اندر۔ انٹرنیشنل لیول پہ تو کام ہو رہا ہے، سارے لوگ ہی پریشان ہیں اس حوالے سے پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں تو شاید ہم اس کو اتنا سیریس نہ ہم نے ماضی میں لیا ہے اور نہ اب لے رہے ہیں۔ ایز اے ایک ایشو کے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہمیں عملی اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی ایسا نہیں کیا۔ ہم زیادہ تر زور ہے پلانٹیشن کے اوپر۔ یقیناً پلانٹیشن یا شجر کاری یا درخت وغیرہ جو ہیں وہ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں اس ہیٹ ویو کو یا گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں، لیکن ایک چھوٹا سا پارٹ ہے یہ، اس کے نہیں، اس کے بہت سارے ایشوز ہیں جو مل کر جو ہے اس کو ماحول کو گرم کر رہے ہیں، یا ہمارے جو حالات ہیں، اور بہت زیادہ نقصانات اس سے ہو رہے ہیں۔ تو ہنگامی بنیادوں پر حکومتی سطح کے اوپر، صوبائی حکومت کے طور پر اور فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ایک بہت جنگی اقدامات اس کے لیے کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اطلاعات بھی جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ بھی آنے والے دنوں میں جو فلڈ کا بھی خطرہ ہے، اور اربن فلڈ بھی اب بہت زیادہ آنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی، ہم نے اپنا انفراسٹرکچر صحیح نہیں کیا، ہم نے گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسے منصوبے نہیں بنائے نا۔ اور سندھ کی حکومت کی سطح کے اوپر ہمیں ایک بنیادی طور پہ اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں سارے لوگوں کو، سارے ڈپارٹمنٹس کو، دیکھیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسی ایک اچھے ماحول پہ۔ ایک اچھا ماحول ہوگا تو آپ کے اسپتال خالی ہو جائیں گے، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، سارے ڈپارٹمنٹوں کو ایک پیج پہ ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ میڈیا ہمارا بہت اچھا کردار ابھی بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کو اور زیادہ اپنے کردار کو جو ہے وہ ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ اسکول کی سطح کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسکولوں کی سطح کے اوپر اس کے حوالے سے بچوں کے اندر ایک تعلیمی آگاہی پیدا کرے، ایک سبجیکٹ لازمی کر دیا جائے، اور اس کو پرائمری کی سطح پہ، سیکنڈری کی سطح پر، ہائر ایجوکیشن کی سطح کے اوپر کر دیا جائے، اور کمپلسری ایک کوشچن کر دیا جائے تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو۔
ہمارے اسکولز ہیں اتنے بڑے بڑے، ان کے اندر گراؤنڈز ہیں جو خالی، وہاں پہ شجر کاری کی جائے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو عناصر ہیں ماحول کو خراب، مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ جو ویسٹ ہے، بہت ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ ہمارے سمندر میں جا رہا ہے دریاؤں کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے. اس کی روک تھام، قانون پہ عمل درآمد. قانون ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، بہترین دنیا کا قانون ہے، بہترین دماغوں نے مل کے ان کو بنایا ہے، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سطح کے اوپر بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، اور قانون کو جو ہے نا وہ حرکت میں لانے کی ضرورت ہے. رائٹ، ہم آپ کے پاس واپس بھی آئیں گے. جناب ڈاکٹر سعید اختر صاحب، آپ بتائیے کہ ماحول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو اور جو بزرگ ہیں ان کو کیا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے ماحول میں بہتری لانے کے؟ دیکھیے، جو ماحول کا جو بھی اثر ہو رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ اس میں بزرگ شہری بھی آتے ہیں، اور بزرگ شہری بہت زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے ان کو خود بھی آگے بڑھنا ہوگا. عموماً ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ جو بزرگ شہری ہو جاتے ہیں وہ ایک محدود دائرے میں آ جاتے ہیں. بزرگ شہری ہے، لوگ کہتے ہیں اب کسی کام کے نہیں ہے. ہاں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ کام کے ہیں. وہ اپنے فارغ اوقات میں، جو فارغ اوقات ہے ان کے پاس، وہ مسجد جاتے ہیں اور مسجد سے گھر تک آتے ہیں. عموماً بزرگ شہری 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں اور مسجد سے گھر آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جب وہ مسجد سے نکلیں تو ایک مسجد کے راہداری میں ایک پودا لگا لیں، اور اس پودے کو مسجد کے جس سے وہ پانی سے وضو کرتے ہیں اسی سے 1 لوٹا پانی لے کے اس میں روزانہ فجر کے وقت دے دیا کریں، اور تھوڑا سا ان کا واک بھی ہو جائے گی، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، اور وہ ایک معاشرے کے لیے ایک باعمل کردار ادا کر رہے ہوں گے. اس لیے کہ ہم خاص کر کے بزرگ شہری بہت زیادہ تنقیدی ہو جاتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کری، بھائی آپ بھی کچھ کیجیے. اس لیے کہ آپ ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. متاثرین میں بزرگ شہری اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، تو جو متاثرین کو میں نے دیکھا ہے ان میں بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، اور بزرگ بہت زیادہ ہیں. جیسے بزرگوں کو تو پہلے خود سمجھنا ہوگا کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہاں، وہ کر سکتے ہیں، تجربے کی روشنی میں بھی، اور وہ بہت فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ حکومت نے ان کو فارغ کر دیا ہے، یا جس شعبے میں تھے ان سے وہ 60 سال کے، حکومت نے ان کو اب ان کا دوسرا رول ادا کرنے کو دیا. اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے جہاں سروس کی ہے اس کو انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں، اب ان کو چاہیے کہ معاشرے کے لیے اپنی خدمات دیں. تو یہ بتائیے کہ ریٹائرڈ جو ملازمین ہیں ان کے کیا ایشوز چل رہے ہیں اب آج کل؟ دیکھیے، میرا تعلق وہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں. ان کے مسائل یہ ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے کچھ ڈیوز ہوتے ہیں. وہ ڈیوز 1 to 3 کر کے میں بتا دیتا ہوں. ہوتا ہے یہ کہ لیو انکیشمنٹ ہوتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ ہوتے ہیں، گریجویٹی ہوتی ہے، اور پینشن ہوتا ہے، پرسنل پینشن. اور اگر خدا نخواستہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوہ کو فیملی پینشن ملتا ہے. ان کی پر وقت ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. انشورنس بھی ہوتا ہے، گروپ انشورنس وغیرہ. گروپ انشورنس بھی ایک ہے، لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے. پینشنرز کو مرنا پڑتا ہے. ابھی جو لیجسلیشن ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں، مرنے کا بھی لمٹ دے دیا ہے کہ 65 سال کے اندر آپ مریں گے تو آپ کی بیوہ کو ملے گا. اگر آپ 66 سال میں مر گئے تو آپ کی بیوہ کو نہیں ملے گا. اب یہ ہے کہ گروپ انشورنس کے لیے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا 2016 میں، اور اس کی روشنی میں بلوچستان اسمبلی، گلگت بلتستان اسمبلی اور کے پی کے نے سب سے پہلے لیڈ لیا. اس کے بعد اس کو فالو کیا بلوچستان نے اور گلگت اسمبلی نے. انہوں نے لیجسلیشن میں کچھ ترامیم کیا. اس ترامیم کے نتیجے میں وہاں ادائیاں شروع ہو گئی ہیں. اس ادائیوں کا اپنا ایک مختلف شرح سے ادائیاں ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ ابھی سندھ گورنمنٹ یا سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور وفاقی سطح پہ جو اسمبلی ہے وہاں لیجسلیشن نہیں ہوئی، تو یہ لوگ محروم ہیں. سندھ اسمبلی بھی محروم ہے. ابھی سندھ اسمبلی نے کوئی اس پہ لیجسلیشن پاس نہیں کیا. ابھی جو موجودہ لیجسلیشن ہے وہ
جو اس کے لیے جو شرائط ہے وہ میں نے بتا دیا. اور یہ جو گروپ انشورنس یہ گورنمنٹ پہ بھی برڈن نہیں ہے, یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اس کی رقم کو ادائیگی کرنا ہے. اور یہ جو رقم ہے یہ ہمارے جو بھی ریٹائرڈ ملازم ہیں ان کی سیلری سے ڈیورنگ سروس باقاعدگی سے ہر مہینہ کٹتا رہا ہے. تو یہ تو قانونی رقم ہونے کی وجہ سے یہ سارے پیسے تو اسٹیٹ لائف کے لیے پروفٹ ہی ہو گئے نا, آپ کو دینے نہیں پڑے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ پروفٹ ہو جاتے ہوں گے نا, جو آپ بتا رہے ہیں شاید. آپ دیکھیے اگر آپ اسٹیٹ لائف کی پراپرٹی دیکھیں گے تو آپ کو شہروں میں ملٹی بلینس کی پراپرٹی نظر آتے ہیں. اچھا ارن کرنے والی وہ ہے انشورنس کمپنی. تو اس میں واجبات کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں واجبات تو آپ کی سیلری سے منع ہوتے رہتے ہیں, اور یہ تو قانون بھی موجود ہے کہ جیسے آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی وہ تو آپ ہی کے پیسے ہیں, وہ کوئی اس کو خرچ نہیں کر سکتا, کہیں اور لگا نہیں سکتا اس کو, تو پھر وہ تو بر وقت ملنے چاہیے. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واجبات بر وقت ملنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ واجبات ایکومولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. میں اب صرف کے ایم سی کی بات کروں, ابھی میئر صاحب نے, میں آفیشیل ریکارڈ بتا رہا ہوں, جو میئر صاحب نے ایک لیٹر لکھا چیف منسٹر کو 6 مئی 2024 کو کہ 2017 سے واجبات اب تک کے مئی 2024 تک 11 ارب 78 کروڑ اور تقریباً 73 لاکھ روپے ایکومولیٹ ہو چکے تھے. اب ایک محتاط اندازے کے مطابق آج ہم جہاں کھڑے ہیں 12 ارب روپے صرف کے ایم سی کے لائبلٹیز ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈیوز کے. اب اسے ادا کرنا ہے, اس کے لیے کورٹ گئے تھے کچھ ساتھی, کورٹ سے ایک 4.2 بلین کا پیکیج کی بات ہوئی اور کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا, لیکن اس ججمنٹ کو مشروط کر دیا سندھ گورنمنٹ کے کابینہ کی منظوری سے. سندھ گورنمنٹ نے اس پہ اجلاس بلایا, اجلاس بلانے کے بعد ایک سب کمیٹی بنا دی آن دا ایشو. سب کمیٹی نے اپنی سفارشات دی اور سفارشات مرتب بھی ہو گئیں, اور اس کے نتیجے میں پھر کابینہ نے ایک منظوری دی. لیکن کابینہ نے, کورٹ نے دیا تھا بیل آؤٹ پیکیج, سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے اس کو اسپیشل ایجنٹ گرانٹ بنا دیا, کابینہ نے اس کو لون کر دیا. اچھا, کابینہ نے اس کو لون میں تبدیل کر دیا. اس لون کے عوض ایک کابینہ نے ایک تجویز دی کہ شاہین کمپلیکس کے پاس کے ایم سی کی کوئی 5000 اسکوائر جگہ ہے جس پہ کے ای کا کوئی دفتر ہے یا کچھ اس کی تنصیبات ہیں, اس کو سیل آؤٹ کر کے دے دیا جائے. اور وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری فائنانس سیکرٹری کو ہدایت دی کہ 2023-24 میں 2.76 بلین کا رقم کا اجرا کر دیا جائے. لیکن 23-24 میں وہ اجرا نہیں ہوئی. اب شنید یہ ہے کہ شاید اس موجودہ بجٹ میں کہ کوارٹر میں وہ اجرا ہو جائے گی. اب بہتر امید رکھتے ہیں اور ہم اپنی کوششیں اپنے طور سے جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اور بھی ملٹیپل ایشوز ہیں. 2019-20 میں 15% پینشن بڑھا تھا اور 2020-21 میں 10% پینشن بڑھا تھا. وہ اب تک لگ کے نہیں مل رہا, اب تک ادائیگی اس کی نہیں ہو رہی. اس وقت ہمیں جو پینشن مل رہا ہے وہ 25% کم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کاسٹ آف لائف کہاں جا رہی ہے, اور ہمارا ایک خطیر رقم ہمارے علاج میں جاتی ہے, اور علاج دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس مہنگائی کو ہم اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لا کے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں 25% جو آپ کی ٹیک اوے ہے پینشن ہے وہ کم ملنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سیاسی مسئلہ ہے نہ معاشی مسئلہ ہے, یہ ڈائریکٹ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. اور اس سے انسانی علمیت جنم لے رہے ہیں. وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ ہمارے 40 ساتھی واجبات کے انتظار میں دنیا سے چلے گئے. اچھا, ہاں دنیا سے چلے گئے, اور بیشتر ساتھی بستر مرگ پہ ہیں. اکثر و بیشتر ساتھی بستر مرگ پہ ہیں اور وہ اپنی واجبات کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ واجبات کا انتظار کر رہے ہیں, اور کب ان کو واجبات ملے گا. میرے پاس ایک ایگزامپل ہے
کہ ایک صاحب 72 سال سے زیادہ کے بعد پینشنرز کو ایک ہوتا ہے ریسٹوریشن پینشن، وہ پینشن کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے. تو ایک صاحب 2018 میں NICVD میں ایڈمٹ تھے اور ان کا چیک تیار ہو گیا تھا ریسٹوریشن رقم، لیکن وہ ان کو پتہ ہی نہیں لگ سکا بر وقت. ہونا یہ چاہیے تھا، وہ چیک تیار ہو گیا تھا تو جس اکاؤنٹ میں پینشن جاری اس اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن نہیں ڈالا گیا. باوجود کیوں نہیں ڈالا گیا؟ شاید کیا مسئلہ تھا. وہ واجبات جو 2018 میں ان کے لیے چیک تیار ہو گیا تھا وہ اب تک ان کو نہیں ملے. اچھا، نہیں آپ انڈیویجول کیس ٹو کیس بھی بتائیے گا، اس میں جو بھی ہم سے ہیلپ ہو سکے گی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. جناب خالد عمر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کے اپنے ٹینور میں منسٹری کے ٹائم پہ آپ نے ایسے کیا اقدامات کیے تھے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اور کیا وہ اب آپ کو اس کی کنٹینیوشن کچھ نظر آتی ہے؟ دیکھیے وہ ایک انتہائی جو ہے نظر انداز کیا جانے والا ڈپارٹمنٹ تھا اس وقت بھی، اور کوشش کی 3 آفیسز تھے. بجٹ تو میرے خیال میں اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا، ہوگا نہ ہونے کے برابر، اور 3 آفیسز تھے. ہم نے اس کو 5 کیے، لاڑکانہ میں اور بیوٹر خاص میں بھی ایک آفس ہم نے بنائے 2، اور اس کے علاوہ لاز میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور زیادہ سخت لاز بنائے گئے ہیں. انڈسٹریز کے جو لاز ہیں ان کو کہ انٹریٹڈ واٹر وہ نہیں ڈسچارج کریں گے، اس کے اوپر کیا گیا. پھر یہ دیکھیں نا، ہم نے درختوں کا جنگل نہیں بنایا، ہم نے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا، خاص طور پہ اربن ایریاز کے اندر. وہ اتنی ہیٹ ایمیشن ہوتی ہے ان سے کہ جو ہماری ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں 2 VCOP پروگرام تھا ڈپارٹمنٹ کا، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا ویکولر ایمیشن کنٹرول پروگرام، جس کے تحت 2 موبائل وینس تھی جو مختلف جگہوں پہ ایئر مانیٹرنگ کر دی تھی مختلف جگہوں پہ. تو اس زمانے میں ہم نے دیکھا تبت سینٹر جو ہے نا موسٹ پولوٹیڈ ایریا تھا اس زمانے میں. اسی طرح 2 جو ہے وہ ایئر مانیٹرنگ سسٹم لگے ہوئے تھے. ایک EPA کی بلڈنگ ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر شان چورنگی پہ، اور دوسرا یہ DC آفس سینٹرل پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ آلموسٹ کام نہیں کرتے ہیں وہ. تو کوشش تو بہت کی ہے. پھر میری کوشش یہ تھی کہ اس کو سیلیبس کا حصہ بنایا جائے. جو انوائرمنٹ ہے اس میں بہت کوشش کی کافی حد تک، لیکن وہ آج تک میرے خیال میں وہ سیلیبس کے اندر شامل نہیں ہے. اب میں نے یہ بتایا نا کہ اب آہستہ آہستہ یہ عام آدمی کو بھی احساس ہو رہا ہے. تو ہم نے درخت لگانے ہیں، شجرکاری کرنی ہے، اور جس طرح ہم لوگوں کو برتھ ڈے پہ گفٹ کرتے ہیں اس طرح ایک پودا لگا دیں، اپنے مرحومین کے نام پہ پودا لگا دیں. کیونکہ یہ جو نا ہم 20 سال پہلے جو کام کرنے تھے نا وہ ہم نے نہیں کیے جو آج بھگت رہے ہیں، اور اگر ہم آج کریں گے تو 20 سال بعد جا کے ہم اس میں امپرومنٹ دیکھ سکتے ہیں. ویسے اپنے نام کا بھی پودا لگا لینا چاہیے، چونکہ ماحول خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا بھی نمبر جلدی آ جائے گا. اپنے نام کا بھی پودا لگانا چاہیے، اور دوسرا کہ اپنے خاندان کے ہر فرد کے نام کا پودا. دیکھیے میں کہتا ہوں پودا لگانا مسئلہ نہیں ہے، ہم رسمی طور پہ تو لگا دیتے ہیں، کیمپین چلا لیتے ہیں، پودا لگا لیتے ہیں، لیکن جس طرح ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں نا، ایک نیو بورن بیبی کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے اسی طرح ہمیں جو پودا ہم لگاتے ہیں اس درخت کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جانوروں سے بچانا پڑتا ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اور پانی بھی ایک ہر پودے کی ایک مختلف ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانی کی. ہم ایسے کرتے ہیں کہ صبح پانی ڈال دیا اور شام کو پانی ڈال دیا، تو ہم اپنے ہاتھوں سے وہ ایک قیمتی پودے جو ہے اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں نا اویئرنیس پہ آتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے بچوں کا بھی حق ہے، ہمارے شہر کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ ہم ان کو ایک خوبصورت بیچ دیں، خوبصورت ساحل دیں. آج آپ ساحل پہ چلے جائیں تو آپ اس کی صورتحال دیکھیں کہ موسٹ پولوٹیڈ ایریا وہاں پہ، آپ وہاں سے بیماریاں ضرور لے کر آئیں گے. وہاں پہ جا کے ایک اچھا انوائرمنٹ اس سے انجوائے آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. اس لیے کہ تقریباً دیکھیں کراچی کے اندر ایک اندازے کے مطابق 500 MGD جو سیوریج واٹر ہے جو وہ نکلتا ہے، جو انٹریٹڈ، وہ سارا کا سارا ہم سمندر کے اندر بہا رہے ہیں. انڈسٹریل ویسٹ جو نکلتا ہے وہ بھی انٹریٹڈ واٹر انڈسٹریز کا، وہ بھی وہاں پہ جا رہا ہے. اور جو پلانٹیشن ہے وہ لگی بھی ہے لیکن اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے. پھر نوائز پولوشن، پریشر ہارن گاڑیاں، ہم تیز بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم تیز سن رہے ہیں.
ہے نا، غیر محسوس طریقے پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تیز بول رہے ہوتے ہیں اور اس لیے کہ آپ تیز سن رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارا ہمارے ہاسپٹل جو ہیزرڈ ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے. اور جو ویسٹ دنیا میں جو کچرا ہے جس کو سالڈ ویسٹ کہتے ہیں اس سے انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے نالوں میں، گٹروں میں اور دریاؤں میں، زمین میں دفن کریں، ہوا میں اڑا رہے ہیں. سر دیکھیں نا، 2 لینڈ فل سائٹ ہیں، جام چاکرو اور گوند پاس، اور یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اس کو ڈمپ کریں گے کچرے کو، تو وہ وہاں ہوتا کہاں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ملیر ریور میں دیکھ لیں، لیاری ریور میں دیکھ لیں، وہاں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. اور اس کو آپ ویسٹ ٹو انرجی دنیا اس پہ کر رہی ہے کہ اس کو اس سے انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے. خیر صاحب، ہم اس پہ واپس آ کے بات کرتے ہیں. ناظرین، یہ ایک شارٹ بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. واٹر پہ بات. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ماحولیات کے حوالے سے اور پینشنرز کے ایشوز پہ بھی ہم نے بات کی، ریٹائرڈ ملازمین کے حوالے سے. جناب خالد عمر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں اور جناب ڈاکٹر سعید اختر صاحب موجود ہیں. جناب خالد صاحب، بات ہو رہی ہے پودوں کی دیکھ بھال کی، پانی کی، اس کی. یہ بتائیے کہ شہر میں، کراچی شہر میں خاص طور پہ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی ہیں. پودے کئی جگہوں پہ ایسے ہیں کہ پودے لگتے ہیں اس کا سوکھ جاتے ہیں. جی. پانی آپ اوپر سے بھلے جتنا ڈالتے رہیں لیکن وہ ان کی جڑیں جو ہے نیچے زمین سے پانی لے نہیں پاتی. یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ جو سامنے آ رہا ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کی جو لیول ہے، جو سطح ہے، وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم بے دریغ اس کو نکالے جا رہے ہیں بغیر کس پالیسی کے. اور اب تو ماشاءاللہ گورنمنٹ نے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے کہ بھئی اس کے بھی آپ پیسے کمانے کا ایک اور پیسے اس کو دینے پڑیں گے. ان وجوہات پہ ہم غور نہیں کر رہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے. ظاہر ہے لوگ کیا کریں گے، آپ پانی اگر نہیں دیں گے، لائن کا پانی ان کو نہیں دیں گے تو وہ مجبوراً کیا کریں گے، بورنگ کریں گے اور پانی وہاں سے نکالیں گے. آپ یہ دیکھیے گا، آپ کی جو کئی فلور کے جو فلیٹ سائٹس ہیں وہاں پہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے لیول اس کا کم ہو رہا ہے اور وہ عمارت کے اسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور سروس اسٹیشن بھی موجود ہیں. خود وہ لوگ میرے خیال میں میکسیمم جو 60-70% ایسے بلڈنگز ہیں ہمارے پاس، فلیٹس ہیں جہاں پر لوگ انڈر گراؤنڈ، کیونکہ پانی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو اب ہمارے پانی کے جو منصوبے ہیں وہ کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے پانی کا ٹیکس بھی دیتے ہیں اور پانی خریدنا بھی پڑتا ہے آپ کو. اور وہ جو واٹر بورڈ کی جو آپ کی لائن ہے جہاں سے آپ کو بک کرانا پڑتا ہے، تو وہ تو مہینوں سال ملتی نہیں ہے وہ تو. اور آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائے گی کہ کوٹا آپ کا پورا ہو گیا. تو لوگوں کا قصور تو میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ انہیں تو پانی چاہیے، وہ تو اس کو یوز کریں گے، اس کو انڈر گراؤنڈ اس کے. لیکن اس کے لیے بھی جو ہے نا بہت جلدی کوئی پالیسی بنانی پڑے گی، حکمت عملی بنانی پڑے گی، اور اس پہ بھی جنگی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا. جب جا کے آپ اس کو سطح کو، جو کراچی شہر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. رائٹ. اور جو پانی کو، انڈر گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو کہ بہت اہم ہے، ہمارے شوز میں آ چکے ہیں کئی بار. ایک امان اللہ کاکل صاحب اس پہ کام کرتے ہیں، رین ہارویسٹنگ پہ اور واٹر ریزرویشن پہ. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ جی ویلز بنانے چاہیے، انجیکشن ویلز. جی انڈیا میں تو اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ایک خاص قسم کا کنویں بنتے ہیں وہ، جو اس پانی کو ایبزارب کر کے وہ پھر زمین کے اندر کر کے اس کے واٹر لیول کی سطح کو. لیکن ہمارا تو پانی ضائع اتنا ہو رہا ہے نا، ہم جیسے آپ کی فلڈ کیوں آ رہے ہیں، جیسے بارش والا پانی میں ہم اسے بھی سیو نہیں کر پاتے. بلکہ لوگوں کو تو انجوائے کرنا چاہیے بارش کو، وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، سمجھے نا. تو جو پانی کو اسٹور کرنا چاہیے وہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے، اور دوسرا آپ کے سمندر کو ایک مخصوص مقدار میں پانی لازمی چاہیے ہوتا ہے، سمجھے نا. جو دریاؤں کے ذریعے وہاں پہ ہمارے پاس 2 مین تو مطلب ملیر ندی ہے اور لیاری ندی ہے، جس کے ذریعے یہ جاتے ہیں. ان کی کریک کا آپ دیکھ لیں، بہت برا حال ہے ان کی کریکس کا. تھا پہ ساری پولوٹیڈ ایریا ہو گئے سارے. تو جب ہم وہاں پانی اس کو نہیں دے پا رہے تو کس طرح کریں گے. ہاں بارش کے پانی کے لیے اس کے کنویں بنائے، اور یہاں پہ میں نے سنا ہے کوئی کام ہو رہا ہے اس حوالے سے. حکومت کی دیکھیں نا، ہر چیز میں ہر چیز ہم یہ نہیں کہہ سکتے حکومت کرے، اور ہر چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیویجول کرے. لیکن حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، سہولتیں دیں، سمجھے نا، اور سپورٹ کرے. تو ہمارے پاس بہت اچھے ذہن موجود ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں
کہ بھئی ان کو آپ اپریشیٹ کریں, ان کو انکریج کریں کہ وہ آگے آئیں اور ایسے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس تو اتنے مخلص لوگ ہیں کہ وہ دن رات بیچارے اپنے طور پہ اکیلے لگے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ حکومتی سطح پہ سپورٹ مل جائے گی تو بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں مختلف سلسلے میں. ڈاکٹر سعید صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, اب اپنے ایشوز کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ڈیمانڈ تو نہیں, ہم درخواست کریں گے ارباب اقتدار اور اختیار سے کہ ہمارے مسئلے کو صرف معاشی مسئلہ نہ سمجھیں, ہمارے مسئلے کو ایک انسانی مسئلہ سمجھ کے اس پہ سنجیدگی سے اور فوری طور پر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں, اور فوری طور پر جو ان کے واجبات ہیں وہ واجبات بروقت ادائیگی باعزت طریقے سے ادائیگی کریں. اور ایک خصوصی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ملازمین کا انتقال ہو جاتا ہے, پینشنرز کا, ان کی بیواؤں کو ایک تو 4 مہینے 10 دن ان کا عدت کا پیریڈ ہوتا ہے, اور ان کی پینشن ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے مرنے والے شخص کی فوراً, اور ان کی پینشن کنورٹ ہونے میں فیملی پینشن میں تبدیل ہونے میں 4 مہینے 10 دن تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ دفتری کارروائیاں کر سکیں. اب دفتری کارروائی دیکھیں, سارے کاغذات موجود ہوتے ہیں, صرف ایک FRC منگوائیں, بیوہ کا شناختی کارڈ منگوائیں, مرحوم کا شناختی کارڈ پہلے سے موجود ہوتا ہے ان کے پینشن کیس میں, اور اس بنیاد پہ فیملی پینشن آٹومیٹیکلی نیکسٹ مہینے سے جاری ہو جائے. اور بیواؤں کے لیے ایک حکومت نے ایک پروویژن رکھا ہوا فائنینشیل اسسٹنس کا. وہ فائنینشیل اسسٹنس وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی تجہیز و تدفین میں جو اخراجات آتے ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے, فوری جو ایمرجنسی نوعیت کے کچھ اخراجات آتے ہیں اس کو میٹ کرنے کے, اس کے اجرا میں بھی مہینوں لگ جاتے ہیں. وہ بھی چہلم کے بعد ہی ملتے ہیں, چہلم کے بعد نہیں, اور ہو سکتا ہے برسی کے بعد مل جائے تو شکر ادا کریں. کچھ بات کر لیں اس موضوع پہ. دیکھیں, یعنی اپنی زندگی کا جو بہترین دور ہوتا ہے وہ انسان اپنی سروسز میں دے دیتا ہے, قطع نظر اس کے کہ کچھ لوگ یقیناً اس کا غلط یوز کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب ان کے ریٹائرمنٹ والے دن ہار پھول پہناتے ہیں اور بوکے اوکے دے کے رخصت کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پینشن کا بھی چیک کیا, جو ڈیوز ہیں ان کے جو واجبات ہیں. اب 7 سال سر بتا رہے تھے کہ 7 سال ہو گئے ان کو ڈیوز نہیں ملے, کسی کے 2 سال 5 سال, کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کی ایک ضروریات ہوتی ہیں, کسی کو شادی کرنی ہوتی ہے, بچیوں کی مکان بنانا ہوتا ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے, اپنا جو بہترین دور ہے وہ گزار کے آ چکا ہے. تو اس حوالے سے بھی اچھا وہی لوگ جو ریٹائرمنٹ ہوتی اس لیے کہ اب آپ اپنی زندگی سکون سے گزاریں, سکون تو کہیں رہ جاتا ہے, الٹا ان کی الگ. وہی لوگ جو کل تک آپ کے ساتھ 30 سال 25 سال وہی رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں مختلف ان چیزوں کے اندر. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو کہ بہت سیریس ایشو ہے, دیکھا جائے کہ حالانکہ اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے. جیسے دوائیاں میڈیسن اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, ڈاکٹر کی فیس اتنی ہو گئی ہے, سمجھے نا, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا گھر سے بھی ایک طرح کا اگنورینس مل رہی ہوتی ہے کہ جی ریٹائر ہو گئے, اب تو کسی کام کی, بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے سر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اس چیز کی. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا خالد عمر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ہمارے پاس آئیکو کے وقت بہت کم تھا, لیکن انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور پھر آپ سے ایکسکلوسیو بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعید صاحب. اس مسئلے کو بہت اہمیت دی اور خصوصی طور پہ ہمیں یہاں بلایا, اس کا بہت بہت شکریہ میٹرو نیوز اور اس کی پوری ٹیم کا, خصوصی طور پر اختر شاہین صاحب کا. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے. پہلے تو اللہ کرے کہ مسائل جلدی حل ہو جائیں تاکہ آپ بلانے کی ضرورت نہیں پڑے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.